اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 8 سے 10 پر گفتگو کریں گے۔ ان آیات کریمات میں منافقت کے بارے میں بات ہوگی۔ سب سے جو پہلی 4 آیاتیں تھیں ان میں متقین کے بارے میں ہم نے پڑھا، جو اچھے لوگ تھے، حقیقت پسند لوگ ہیں، ان کی خصوصیات اور صفات کے بارے میں۔ پھر 2 آیاتوں میں کافروں کے بارے میں گفتگو ہوئی، ان کا ذم اور ان کے غلط خصلتیں بیان ہوئی۔ اب آگے جو ہم 13 آیاتیں پڑھیں گے وہ سب منافقوں کے بارے میں، اور منافقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کس طرح کا رویہ ہے، یہ کون لوگ ہیں، اور ان کا ایمان اللہ کو قابل قبول کیوں نہیں ہے، کس وجہ سے ان کا ایمان اللہ کے ہاں نامقبول ہے، اور وہ کیوں کر اللہ اور ان کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کس طرح وہ دھوکہ دیتے ہیں، کیا واقعی میں وہ اللہ کو اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ پھر ایسا آخر کیوں ہے، ان کی دلوں میں جو بیماری ہے وہ کیا ہے، اور اس بیماری کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ 13 آیاتوں میں پڑھیں گے۔ آج کے درس میں ہم صرف 8 سے 10 پر گفتگو کریں گے۔ پہلے عام آیاتوں کا ترجمہ آپ سنیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اسی طرح آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرض، پھر اللہ نے ایسے لوگوں کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ بما كانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان آیاتوں کا جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کی تفسیر اور تشریح کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کو ہم جانیں گے نا، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض، سارے لوگ نہیں، لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ یہ کون لوگ؟ یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک تھے، یہ کون لوگ تھے؟ اور آج کون ہے یہ لوگ؟ ہمارے علماء کرام ہمیں یہ بتاتے ہیں اس زمانے کے منافق، اس زمانے میں جو منافق تھے نا وہ ہے۔ تو آج کون لوگ؟ پھر اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ ہونا تو چاہیے کہ اس کی تشریح قرآن سے، لیکن سننے کے لیے بھی تو ہم تیار نہیں ہے نا۔ قرآن کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کس کے پاس وقت، کون وقت دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، یہودیوں میں بھی ایسے لوگ، اس زمانے کی یہودی آج اس میں بھی ایسے لوگ۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ یہودیوں کی منافقت اس زمانے میں کیا تھی، اس زمانے میں منافقت ان کی کیا تھی؟ وہ تورات کو مانتے تھے، وہ اللہ کے رسولوں کو مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ آخرت کو مانتے تھے، لیکن ان کی وہ کیا ایسی برائی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے ادھر قدغن لگایا؟ ان کے ایمان کو اللہ نے قبول نہیں کی۔ ایک وہ کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ اس کلمے کو اس کا قبول نہیں کر رہا،
وہ کہتے ہیں میں آخرت کو مانتا ہوں، اللہ اس کی اس بات کو نہیں مانتا. باقاعدہ وہ ایک مذہبی آدمی ہے، باقاعدہ وہ اس کے ہاتھ میں تورات، وہ اپنی رسولوں کی تعریف اور توصیف کرتا ہے. وہ جا کر جو عبادت خانے ہیں وہاں عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے مجھے قبول نہیں ہے یہ. تو آپ اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیات 72 کو ضرور پڑھیں، 72 73. ابھی اگر میں پڑھوں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، آپ اس کو گھر میں جا کر تفصیل کے ساتھ پڑھیں، کوئی بھی ترجمہ آپ اٹھا سکتے تو آپ اس کو پڑھیں. اور آپ ادھر سورہ نساء کی آیات 60 کو بھی پڑھیں. ادھر آپ کو لگے گا کہ یہودی بظاہر تو اپنے دین کے ساتھ تھا، بظاہر سورہ نساء کی آیات 60 میں بظاہر تو وہ پوجا پاٹ، پرستش، عبادت اللہ کا کیا کرتا تھا، مذہبی معمولات کا حامل شخص تھا. بظاہر وہ مذہبی آدمی تھا، وہ معبدوں میں جاتا تھا، لیکن اپنے معاملات کو وہ تورات کے مطابق نہیں چلاتا تھا. جو اپنے زندگی کے معاملات تھے وہ تورات کے مطابق نہیں تھے. ان کا لین دین، کاروبار، اخلاقیات، ان کے فیصلے، یہ سارا کچھ یہ تورات کے خلاف تھا. جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اب جس طرح تم مسجد معبد میں آ کر عبادت اللہ کے لیے کرتے ہو، جس طرح تم پرستش اللہ کے لیے کرتے ہو، اسی طرح اپنے دنیاوی معاملات میں بھی دین کو داخل کر دو، اپنے معاملات کو بھی تورات کے مطابق چلا دو، اپنے فیصلے بھی تورات کے مطابق کرو. جو تورات نے تم کو کمانڈ دی، جو ہدایت دی، اس پر چلو، وہ نہیں کرتے تھے. سورہ نساء کی آیات 60 میں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ تورات کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ انجیل کی طرف، اگر واقعی میں تم اللہ کو مانتے، واقعی میں تمہارا آخرت پر ایمان ہے، تو فیصلے بھی اللہ کی کتاب پر کرو نا، اپنے معاملات کو بھی تو اسی پر ٹھیک کرو. وہ نہیں آتے تھے، نہیں جی کاروبار ہم نے اپنے مرضی کا کرنا ہے، لین دین میں نے اپنی مرضی کا کرنا ہے، نماز پڑھوں گا اللہ کی مرضی کے مطابق، دکان چلاؤں گا اپنی مرضی کے مطابق، ہے نا. حج کروں گا جس طرح حج ہے نا وہ قرآن کے مطابق، لیکن جو میں عدالتی نظام کو چلاؤں گا، باقی کاروبار کراؤں گا، وہ ایسا نہیں کروں گا، وہ اپنے من پر کروں گا. تو اس کے لیے آپ 4:60 کو سورہ نساء کی آیت 60 کو دیکھیں کہ وہ کیوں اپنے معاملات کو تورات کے مطابق نہیں چلاتے تھے. اس لیے کہ وہ صحیح لوگ نہیں تھے. تورات ان کو کہتا تھا کہ اپنے معاملات پہ درستگی کو لاؤ، تول ترازو کا خیال کرو، انصاف کو قائم کرو، کسی کا حق نہیں کھاؤ، ایڑ پھیر نہیں کرو، دھوکہ دہی نہیں کرو، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. تو بالکل وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. آج ہماری حالت بھی یہی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے مراد خاص وہ منافق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا ایک خاص گروہ تھا جس کو منافق کہا جاتا تھا. منافق اس کو کہتے جو اس کے دل میں ہے اس کو وہ ظاہر نہیں کرے، اس کے خلاف ظاہر کرے. دل میں اس کا کفر ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اس طرح میں مسلمان، اپنے آپ کو ظاہر ایسا کرتے کہ میں مسلمان. وہ ایک جنگلی چوہا ہوتا ہے نا، اس کو منافق کہتے. اس کے جو آنے کا راستہ ہے، کچھ جانے کے راستے بھی وہ چھپا کر رکھتے کہ اگر ادھر سے مجھے خطرہ ہوا ہے نا تو میں اس راستے سے نکلوں گا، میں اس راستے سے نکلوں گا، میں اس تو وہ منافق اپنے لیے 10 راستے رکھتا تھا، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. اس کا دل وہ خود ایک جگہ نہیں تھا جدھر اس کا مفاد. اگر اس کا مفاد یہودیت میں ہے تو اسی سرنگ سے وہ نکلتا تھا، اسی سوراخ سے نکلتا تھا، یہودیوں کے ساتھ بیٹھا تھا. اگر اس کا مفاد عیسائیوں کے ساتھ تو عیسائی سب سے اچھے، اگر اس کا فائدہ ہندوؤں کے ساتھ ہندو سب سے اچھے، اگر اس کا فائدہ مسلمانوں میں اس سے بڑا مسلمان نہیں ہے. وہ اپنے مفادات کا اسیر تھا، اپنے خواہشات کا اسیر تھا. اس کو اس سے لینا دینا نہیں تھا کہ یہودیت کیا ہے، اسلام کیا ہے،
عیسائیت کیا ہے؟ اس کو صرف اپنے مفادات سے لگاؤ تھا کہ میرا مفاد کدھر ہے، بلکہ وہ اسلام میں اس لیے آیا تھا کہ بظاہر لوگ مجھے مسلمان سمجھے، مجھے مومن سمجھے، اور اندر سے میں آہستہ آہستہ اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچا، ان کو میں نقصان پہنچا۔ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھا، یعنی اس کو وہ منافق کہتے تھے، کہتے تھے یہ آیات ان کے بارے میں۔ اور اگر ان کو آپ جانیں گے نا ان کے بارے میں، تو آپ ایسا کریں، سورہ نساء کی آیات 139 کو ضرور دیکھیں، تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے، ان کا عقیدہ کیسا تھا، ان کے رویے کس طرح تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا، مسلمانوں کے ساتھ یہ کس طرح چچتے اور مسلمانوں کے خلاف یہ کس طرح کرتے تھے نا، ساری تفصیلات آپ کو سورہ نساء کی آیات 139 میں ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ آپ سورہ مائدہ کی آیات 52 کو بھی دیکھیں کہ یہ اپنے مفادات کے کتنے جو ہے نا اسیر تھے، اور اپنے مفادات کے لیے کیا کچھ کر سکتے تھے، اللہ کے نبی کو بھی نقصان دینے کے در پہ تھے، اللہ کی کتاب کے خلاف بھی سازشیں کرتے تھے۔ اور آپ باقاعدہ ایک سورت ہے سورہ منافقون، اور آپ لوگوں نے 63 نمبر کی سورت، اس کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ آیات 7 تک پڑھ لیں۔ 63 سورت نمبر 63 سورہ منافقون 63 آیات 1 سے 7 تک آپ پڑھ لیں ضرور، پھر آپ کو پتہ چلے گا نا کہ یہ منافقانہ کردار، منافقت کیا ہے، یہ کس طرح منافقت کرتے تھے۔ تو آج جو ہم مسلمان یا ہمارے مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا کر رہے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ نہیں منافق تو وہ تھے، ہم تو بالکل پاک صاف ہیں، ہمارا دل اور ہمارا جو ہے نا زبان بالکل ایک، جو ہمارا عقیدہ ہے وہی ہمارا عمل ہے، جو میں مسجد میں ہوں اسی طرح مسجد میں باہر ہوں۔ ایسا نہیں ہے خدا کے بندو، جس طرح تم مسجد میں ہو کاش کہ تم باہر بھی ایسا ہوتے تھے، جس طرح تم حج کے دوران حاجی صاحب ہے نا، کاش کہ تم کارخانے بھی ویسے ہوتے تھے، کاش کہ تم کرسی پر بھی ایسا ہوتے تھے، بیت اللہ میں جا کر جس طرح تم ہو، اور پھر حکمرانی کی کرسی پر بیٹھ کر یہ بچہ بھی جانتا ہے کہ تم اس طرح نہیں ہو، ہے نا، یہ بچہ بھی جانتا، آپ جانتے ہیں نا کہ پھر ہمارے حکمران اس طرح نہیں جو بیت اللہ میں، ادھر جو عاجزی تم دکھا رہے ہو، ادھر جو ایک نظم و ضبط کے تم پابند ہو، جو اللہ اللہ کرتے ہو، جو اللہ کے آگے تم گرے ہو، اپنے وجود کو تم نے ختم کیا ہے، کیا تم جب ہا کر حکمرانی کی کرسی پر بیٹھتے ہو حکمران صاحب پھر تم اسی طرح ہو؟ مسجد میں آ کر اللہ کے آگے تم جھکتے ہو، اللہ کے حضور میں ہاتھوں کو پھیلاتے ہو، اللہ کا کلام پڑھتے ہو، اللہ کے مرکز کی طرف توجہ کرتے ہو۔ خدا کے لیے بولو، مسجد کے باہر بھی تم ایسے ہو، ادھر بھی تمہارا دل ایسے اللہ کو جھکا ہوا ہے، اسی طرح تمہارا ماتھا جھکا ہوا ہے، اسی طرح تم عاجز ہو۔ مسجد میں جس طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک صف میں سیدھی تم کھڑے ہو، ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھتے ہو، کوئی فرق نہیں ہے، غریب امیر، کالے گورے، کمزور طاقتور، ہے نا۔ تو خدا کے لیے بولو، مسلمانوں کے بازاروں میں ایسے ہے، ان کے شادیوں میں بھی ایسا ہے، ان کی غمی میں ایسے ہے۔ ادھر تو بڑا فرق، ادھر تو غریب نیچے ہے اور امیر اوپر ہے، ادھر تو کالے کو گورا اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں، ادھر تو طاقتور کمزور کو اور کمزور کرنا چاہتے۔ تو یہ منافقت ہے، لیکن ہمارے علماء کہتے نہیں یہ منافقت نہیں ہے، منافق وہ تھے، یہ تو ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ آپ اس کو گناہگار کہہ سکتے یار، چلو منافق نہیں ہے، ہم بھی کہتے منافق نہیں، منافقوں کی طرح تو ہے نا، ہم منافقت کا اس پر الزام فتویٰ نہیں لگاتے، نہ ہم فتویٰ لگانے والے، وہ منافق نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے بولو وہ ان منافقوں کی طرح نہیں، وہ بھی اسلام کے خلاف جا کر طاغوتی قوتوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور طاغوتی قوتوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا استحصال کرتے تھے۔
کیا ہماری اشرافیہ جو بار بار میں کہتا ہوں، جو اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتا ہے بھی، ہماری اشرافیہ یہ طاغوتی قوتوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا استحصال نہیں کر رہا۔ آج ملت اسلامیہ کس کی وجہ سے جو ہے نا خاک نشین، کس کی وجہ سے کمزور، کن کی وجہ سے زوال پذیر؟ دنیا کہاں پہنچی؟ جاؤ دنیا میں دیکھو، وہاں تم کو آزادیاں ملیں گی، وہاں تم کو عدل ملے گا، وہاں تم کو امن ملے گا، وہاں تم کو خوشی ملے گی، علم ہے، عرفان ہے، ٹیکنالوجی ہے، ترقی ہے، خوشیاں ہے، ایک نظم ہے، انسانوں کو احترام ہے۔ آؤ مسلمانوں کی دنیا میں کچھ ہے؟ کس نے مسلمانوں کی دنیا کو خراب کیا؟ انہی لوگوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے۔ کوئی غیر تو حاکم نہیں ہے نا۔ تمام مسلمان ملکوں کی بڑی کرسیوں پر کوئی غیر تو نہیں بیٹھا نا۔ تو اگر تم مسلمان ہو تو پھر مسلمانوں کی حالت کس طرح ہے؟ تو آپ سورہ منافقون میں ضرور اس کو پڑھ لیں کہ وہ جس طرح ظاہر کرتے ہیں اندر سے ایسا نہیں ہے، جس طرح بظاہر یہ تمہارے ساتھ ملے بظاہر، اور یہ باور کراتے کہ ہم تمہارا دوست ہے، ہم تمہارا خیر خواہ ہے، ہم اسلام کے خیر خواہ ہے، مسلمانوں کے خیر خواہ ہے، ہم انسانوں کے خیر خواہ ہے، ہم تم کو انصاف دیں گے، ہم یہ کریں گے۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ ان کو سمجھو، قرآن کو سمجھو۔ اگر ملت اسلامیہ کو تم نے دوبارہ سمجھے نا، تم نے اس کو اٹھانا ہے، غیر ضروری باتوں میں نہیں پڑھ لو۔ تو یہ تین چیزیں میں آپ کو یہی تجویز کروں گا نا کہ منافقت کو سمجھنے کے لیے سورہ نساء کی آیات 139، سورہ مائدہ کی آیات 52 اور سورہ منافقون 63ویں سورت کی آیات 1 سے 7 پر یہ ضرور پڑھیں۔ اور بعض لوگ پھر کہتے ہیں اس سے مراد وہ نام نہاد یہودی تھے، جو نام نہاد مسلمان ہوتے، نام نہاد مسلمان، نام نہاد عیسائی، نام نہاد یہودی، یا آپ کہہ سکتے نام نہاد مذہب پرست، اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر وہ مسلمان پیش کرتے، بڑا چڑھا کر اپنے آپ کو وہ یہودی پیش کرتے، بڑا چڑھا کر اپنے آپ کو وہ خدا والا پیش کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اپنے مفادات کے لیے، اپنے خواہشات کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے یہ 10 بار اس دین کو بیچے گا، 10 بار اس دین کو چھوڑے گا، اس دین کا سودا کرے گا۔ تو اس کے لیے پھر میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ سورہ مائدہ کی آیات پھر 51 پڑھ لیں، سورہ مائدہ 5ویں سورت آیات 51 پڑھی۔ یہ جو نام نہاد مذہبی لوگ ہوتے ہے نا، صرف انہوں نے ظاہری پوجا اور پرستش کو جو ہے نا دین مانا ہوا ہے، باقی اپنے معاملات کو دین کو داخل نہیں ہونے دیتے، یہ نہ اپنے گھروں میں، نہ اپنے کاروباروں میں، نہ اپنے معاملات میں، کہ وہ ہمارے من پر چلے گا، لیکن بظاہر اپنے آپ کو شو کرے گا کہ میں وہ مسلمان، میں اچھا یہودی ہوں، میں یار اگر تم سارے اچھے ہو تو 2 ارب عیسائی خدا کے ماننے والے، 2 ارب مسلمان، کروڑوں یہودی، سب ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، اس کو تم سب اپنا امام مانتے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اس کی تعلیمات قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی ہے۔ اگر واقعی میں تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو، واقعی میں جو ہے نا تم مسلمان ہو، واقعی میں تم تورات کو مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، پھر یہ دنیا اس طرح کیوں ہے؟ اس میں تو تم طاقتور ہو۔ ایک تہائی دنیا پر جو ہے اس وقت تمہاری حکمرانی ہے، 1/3 دنیا پر۔ اگر آپ عیسائیوں کو لے لیں، مسلمانوں کو لے لیں، یہودیوں کی 1/3 دنیا پر، تو ابراہیم علیہ السلام یہی ہمیں نصیحت کی تھی، اس کی ملت یہی تھی۔ ہم بھی اس کے نام لیوا، یہودی بھی اس کا نام لیوا، عیسائی بھی اس کا نام لیوا، لیکن جو اللہ کی زمین ہے اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا کیا؟ تو آپ ضرور پڑھ لیں۔ یہ کیا ہے؟ اپنے مفادات، عیسائیوں کے اپنے مفادات، یہودیوں کے اپنے مفادات، ہمارے اپنے مفادات۔
फिर ईसाइयों के बीच में अपने अपने मफादात, यहूदियों के बीच में अपने अपने मफादात, हमारे बीच में अपने अपने मफादात, हर एक अपने मफाद का असीर है, हर एक अपने ख्वाहिशात का असीर। इसलिए जो है ना, अल्लाह ने फरमाया ऐसा ईमान मुझे कबूल नहीं। ऐ ईसाइयों, अगर ईमान यही है ना जिस पर तुम अमल कर रहे हो, ये ईमान अल्लाह को कबूल नहीं है। वमा हुम बिमुमिनीन, इस ईमान के पीछे वो शऊरी ईमान जिसको मैं कहता हूं ना, उसके पीछे वो चीज नहीं है, वो रूह नहीं ईमान का, ये बेरूह ईमान। ऐ यहूदियों, अगर ईमान यही है जिसको तुमने समझा है और जो तुम आज कर रहे हो अल्लाह की जमीन में, इसको एक आम आदमी तुम्हारे अमल को पसंद नहीं करेगा, तो अल्लाह कैसा करे? ऐ मुसलमानों, अगर ईमान यही है जिस पर तुम अमल कर रहे हो, इसको तो तुम जरा अपने गिरेबान में देखो। मुसलमानों का जो आज ये अखलाक, इसको एक मुसलमान कबूल करेगा? ये जो मुसलमानों के रवैये, एक मुसलमान इसको कबूल करेगा? उसके जो मामलात है, इसको कोई करेगा? तो इस अमल को रब ताला कैसा कबूल फरमाएगा? है ना? देखिए, वमा हुम बिमुमिनीन। इसके बाद अभी दूसरे हिस्से की तरफ आएंगे।